حالات تحریک انصاف کے لیے مزید خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو جیلوں میں گئے ہمیں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ ایک اور نقطہ سامنے آیا ہے کہ جو جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل ہے اس کی کارروائی جو شروع ہونی ہے، اور پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کی بچت ہوگی۔ پی ٹی آئی اس طرح ابھی اچھل کود نہیں کر رہی، حیران کن حد تک بیچ میں خبریں بھی آئی تھی۔ ایک اور چیئرمین فارغ ہو گئے ہیں۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ تحریک انصاف کے ایک اور چیئرمین فارغ ہو گئے ہیں۔ عمران خان صاحب کی سول نافرمانی کی تحریک کے اعلان کے بعد حالات تحریک انصاف کے لیے مزید خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ 3 دن کے بعد، عمران خان صاحب کے اعلان کے 3 دن کے بعد پارٹی کی لیڈرشپ میدان میں آئی، اور آئی تو کس صورت میں آئی، کس شکل میں آئی کہ نظر آیا کہ تحریک انصاف عمران خان صاحب کی تحریک جو ہے سول نافرمانی کی، اس کے پیچھے مکمل کھڑی نہیں ہوئی۔ تو کیا یہ تحریک کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی، اس پر بات ہوگی۔ ویسے تو اس پر بات ہو چکی ہوئی ہے، لیکن ایک بار پھر اس پر بات کریں گے۔ اور ایک اور نقطہ سامنے آیا ہے کہ کیوں عمران خان صاحب مسلسل ایک کے بعد ایک کال دے رہے ہیں، ایک کے بعد ایک کال دے رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ ایسا کیا خوف ہے، ایسا کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب، یا ان کو ایسا کیا خطرہ ہے؟ جنرل فیض حمید کے مقدمات یا اپنے ملٹری ٹرائل کا خوف؟ اصل بات جو ہے وہ سامنے آئی ہے وہ یہ کہ جو جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل ہے اس کی کارروائی جو شروع ہونی ہے یا جاری ہے، اس پر دباؤ ڈالنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو بات تو سمجھ آ رہی ہے، لیکن ایک اور سوال جو ہر کوئی پوچھتا ہے کہ آخر کار عمران خان صاحب کیوں اپنے معاملات سنبھال نہیں پا رہے، یا کیوں عمران خان صاحب دلدل میں دھستے ہوئے جا رہے ہیں؟ اور پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کی بچت ہوگی، دوبارہ ان کا سیاسی ریوائول، پولیٹیکل ریوائول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ بھی سب سے اہم سوال ہے۔ تو میں نے کسی سے اس سوال کا جواب پوچھا، اور بہت باخبر آدمی اور عمران خان صاحب کی رگ رگ سے واقف اور حالات پر کڑی نظر رکھے ہوئے اس شخص نے کہا کہ نہیں، ممکن نہیں ہے، یہ محسن کش ہے، اور محسن کش کبھی بھی بار بار چانس نہیں ان کو ملا کرتا۔ ان کو کئی بار چانس ملا، لیکن اب عمران خان صاحب کا سروائیول ان کے بقول ممکن نہیں ہے۔ کھیل ختم ہو گیا عمران خان صاحب کا، اور کھیل ختم ہونے کی نشانیاں انہوں نے جو بتائیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور معاملہ ہے شام کا۔ شام میں نصف صدی کا جو اقتدار تھا اسد فیملی کا، اس کا ہو گیا اختتام، اور بشار الاسد جو ہے وہ صدر جو تھے وہاں پہ وہ فرار ہو گئے۔ اور شام کے معاملے پر پی ٹی آئی اس طرح ابھی اچھل کود نہیں کر رہی، حیران کن حد تک جس طرح ماضی میں کرتی رہی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ان سارے معاملات پر بات کریں گے۔ تو میں آغاز کر لیتا ہوں ملٹری ٹرائل عمران خان صاحب کا اور سول نافرمانی کی تحریک۔ آج تیسرا دن تھا سول نافرمانی کی تحریک کے اعلان کے بعد، بلکہ چوتھا دن۔ 5 کو عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر اعلان کیا، 4 کو انہوں نے بتا دیا تھا اپنے ملنے والوں کو، ملاقات کرنے والوں کو کہ جی میں آخری کارڈ کھیلنے جا رہا ہوں۔ اور بقول علیمہ خانم صاحبہ کہ ہم نے تو منع کیا تھا کہ آخری کارڈ مت کھیلیں ابھی، لیکن بہرحال انہوں نے کھیل دیا، اور وہ ٹویٹر ہینڈل پر ایک بیان آ گیا کہ جی سول نافرمانی کی تحریک۔ شام کو لیٹ نائٹ انہوں نے بیان جاری کر دیا، اور پھر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مذاکرات کے لیے انہوں نے کمیٹی بھی بنا دی۔ تو آج اس کمیٹی نے پریس کانفرنس کی، اور اس کمیٹی کی پریس کانفرنس میں نہیں تھے پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر۔ کمیٹی سے آپ پارٹی کے چیئرمین کو سائڈ پہ کر سکتے ہیں کہ جی اپنی پارٹی کے معاملات دیکھنے ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، لہذا ان کو تو نہیں شامل کیا گیا کیونکہ انہوں نے پارٹی چلانی ہے۔ لیکن جو اعلانات ہوتے ہیں، پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، ان میں اگر پارٹی کے چیئرمین نہ ہوں، اور پھر جن کی زبان سے اعلانات کروائے جائیں اور جو مختلف دعوے کرتے پائے جائیں، اور پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر ان کے برعکس بیانات دیں، ان کے برعکس بات کریں، تو سمجھ آ جاتی ہے کہ بیرسٹر گوہر اور تحریک انصاف کا ساتھ چلنا اب چند دن کی بات ہے، کوئی بہت زیادہ آگے تک معاملات نہیں جا سکتے۔ بیچ میں خبریں بھی آئی تھیں کہ بیرسٹر گوہر کو ہٹا کر اسد کیسر کو پارٹی کا چیئرمین بنایا جا رہا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے ریزائن کر دیا تھا، لیکن وہ اس لیے اس وقت ممکن نہیں ہو سکا تھا، یا معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا تھا، کیونکہ اس وقت ایک بڑا حملہ اسلام آباد پر پلان تھا کہ اسلام آباد پر لشکر کشی کرنی ہے اور اس کے ذریعے عمران خان کو رہا کروانا۔ تو اس وقت یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا بیرسٹر گوہر کو ہٹانا، لیکن اب پریکٹیکلی بیرسٹر گوہر کو ایک سائڈ پر کر دیا گیا ہے۔ پریس کانفرنس کرنے والے بھی بہت مجبوری کے عالم میں پریس کانفرنس کرنے آئے، ورنہ تحریک انصاف کا طریقہ یہ نہیں ہے، وتیرہ یہ نہیں ہے
کہ عمران خان صاحب اعلان کریں اور اس بات کو جو ہے وہ اس بات کی گونج آپ کو بار بار نہ سنائی دے۔ عمران خان صاحب نوٹنگ پوائنٹس بنا کر دیتے تھے، ٹویٹ کرتے تھے، پریس کانفرنس کرتے تھے، ویڈیو بیان جاری کرتے تھے، تو اس کے بعد ہر 5 منٹ کے بعد کوئی نہ کوئی لیڈر کسی نہ کسی شکل میں اس پر بات کرتے آپ کو نظر آتا تھا، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سب کو سمجھ آ گئی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب احسان فراموش شخص ہیں، لہٰذا ان کے لیے اس حد تک نہیں جانا کہ کل کو عمران خان صاحب جو ہیں وہ آپ کو بھی لتاڑ کر نکل جائیں، کیونکہ ماضی میں وہ کرتے رہے ہیں عمران خان صاحب۔ تو آج جو عمر ایوب نے، اپنا شبلی فراز نے اور اسد کیسر صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، اور اس پریس کانفرنس جو انہوں نے جس انداز میں کی ہے، ان کا جو لب و لہجہ وہ بتا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی یہ تحریک سول نافرمانی کی تحریک ان کو اندازہ ہے کہ وہ ناکام ہوگی۔ تو ان کی پریس کانفرنس پر میں بعد میں آتا ہوں، انہوں نے کیا کہا اور اس کا جواب کہاں سے اور کیا آیا، اور فیض حمید کا معاملہ کیوں سول نافرمانی کی تحریک سے جوڑا جا رہا ہے، اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ لیکن میں نے جو ایک شخص سے گفتگو کی کہ جی کیا بنے گا عمران خان صاحب کا، ان کا کوئی امکان ہے ریوائیول کا، سروائیول کا، باہر آنے کا، سیاست میں وہی مقام پانے کا؟ سیاست تو ممکنات کا کھیل ہے، لیکن کچھ لوگ عمران خان صاحب کو کچھ اور انداز میں دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب اس وقت جس دلدل میں دھنسے ہیں، عمران خان جو بات کرتے ہیں کوئی اس بات کو ایکو اس لیے نہیں کرتا، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ عمران خان کا ایک ماضی ہے۔ عمران خان صاحب نے سب سے زیادہ، ویسے تو عمران خان صاحب کیونکہ فوج کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے نا، مطلب جرنیلوں کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے، وہ عمران خان کے اوپر احسان نہیں کر رہے تھے، وہ نواز شریف کی نفرت میں مبتلا تھے، وہ آصف زرداری کی نفرت میں مبتلا تھے، وہ پاکستان میں اپنا پنپتی اور جڑیں پکڑتی جمہوریت سے خائف تھے، چاہے وہ راحیل شریف تھے، چاہے اس سے پہلے والے کیانی صاحب تھے، چاہے جنرل پاشا تھے، ظہیر الاسلام تھے، فیض حمید تھے، وہ سارے کے سارے عمران خان کی محبت میں باجوہ صاحب کے بقول، بلکہ باجوہ کا تو نام میں لینا بھول گیا، چاہے جنرل باجوہ تھے، ان کا اپنا ایک ایجنڈا تھا، وہ اپنے کسی ایجنڈے کے تحت چل رہے تھے۔ تو لہٰذا جب تصادم ہوتا ہے مفادات کا تو پھر ایسا چلتا رہتا ہے۔ ماضی میں نواز شریف صاحب بھی اسی طرح آئے تھے، لیکن پھر نواز شریف کے راستے اور کسی حد تک اسٹیبلشمنٹ کے راستے الگ الگ ہو جاتے رہے۔ نواز شریف صاحب کو 2 بار جیل جانا پڑا، جلاوطن ہونا پڑا، اور ابھی بھی کہا گیا کہ نواز شریف صاحب کے لیے دروازے نہیں کھولے گئے تھے، اور ان کو کہا گیا تھا کہ شہباز شریف دے دیں، آپ کو وزیر اعظم نہیں بنا سکتے ہم۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، نواز شریف صاحب کی صحت کے مسائل تھے، جو بھی وجہ تھی، یہ چلتا رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب کا بھی فوج کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اسی طرح ذرا معاملات گڑبڑ ہو گئے۔ لیکن دوسری سائڈ پر دیکھیں، میں بہت لوگ ہیں جن کو گنوا سکتا ہوں، لیکن ایک شخص جس نے سارا کچھ جس کو ہم سندھی میں ارپنا کہتے ہیں، ہندی میں بھی کہتے ہیں، اردو میں سونپ دینا، ٹوٹل سبمیشن کر دینا کہ عمران خان کے لیے میں نے سارا کچھ تیاگ کر دیا جی، جہانگیر ترین، اور جہانگیر ترین سے بڑا محسن شاید ہی عمران خان صاحب کی زندگی میں کوئی آیا ہو، کہ جنہوں نے کہا کہ میں نے تو صرف اور صرف عمران خان کو وزیر اعظم بنانا ہے۔ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ نواز شریف کی نااہلی کے بدلے میں ان کو نااہل کیا جا رہا ہے تاکہ برابر بیلنس کیا جائے، یعنی ان کو پریکٹیکلی سیاست سے آؤٹ کر دیا گیا تھا اور ایک پلاننگ کے تحت کیا گیا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، خان کے لیے بھی قبول ہے، اور عمران خان کے ساتھ تھے۔ پھر عمران خان اقتدار میں آئے، جن کے کہنے پر انہوں نے جہانگیر ترین اور جہانگیر ترین صاحب کے خاندان کو ڈسا، وہ سب آج عمران خان کو ڈس رہے ہیں کسی نہ کسی شکل میں، چاہے وہ اعظم خان ہو، چاہے وہ بشرا بی بی ہو، چاہے کوئی اور وزیر اعظم ہاؤس میں اس وقت میں بیٹھنے والے جو عمران خان صاحب کے کان بھرا کرتے تھے جہانگیر ترین کے خلاف۔ میں نے آپ کو کئی بار بتایا ہے کہ ایک بار جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، تو تب ابھی عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، اور انہوں نے کہا مجھے اپنی ذات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، عمران خان کے احکامات تھے کہ جہانگیر ترین کی بیٹیوں کو اور بچوں کو، ان کی اہلیہ کو گرفتار کرو، ان کے اوپر مقدمات کرو۔ سرائکی میں مجھے انہوں نے کہا تھا کہ انہیں میرے بالوں کو تکلیف دیتی ہے سائیں۔ تو وہ آپ اگر سوچیں کہ ایک شخص اتنا بڑا محسن کش ہو کہ جس نے اپنی بیماری کی پرواہ نہ کی ہو، جس نے اپنے بزنس کی پرواہ نہ کی ہو، جس نے اپنا ہیلی کاپٹر، اپنا جہاز، اپنا سارا کچھ آپ کو دے دیا ہو، اور بائی ڈیزائن آپ اس کو نائل بھی کروائیں پھر بھی وہ آپ کے ساتھ چل رہا ہو،
اس شخص کے ساتھ اگر آپ کریں، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ بشریٰ بی بی کہہ رہی تھی کہ جی وہ ان کو جادوگر نہیں کہہ رہا ہے، یا اعظم خان نے کان بھر دیے تھے کہ جی وہ جہانگیر ترین تو ایک وزیر اعظم الگ سے وزیر اعظم بنے پھر رہے ہیں، ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے. اور پھر وہ کچے کانوں کے شخص عمران خان صاحب، محسن کچھ تو شروع سے تھے، ماجد خان سے شروع کرے اور جہانگیر ترین صاحب تک آئیں، یا ایون اب بھی پارٹی میں جنہوں نے قربانیاں دی عمران خان صاحب کے لیے، ان سب کو سائڈ پہ کر دیا. اب بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو جیلوں میں گئے ہمیں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، کوئی وزیر اعلیٰ کوئی بن جاتا ہے، وزیر کوئی بن جاتا ہے، ایم این ایم پی اے کوئی بن جاتا ہے، پارٹی کے عہدے کسی کو مل جاتے ہیں. تو عمران خان کی فطرت ہے. تو کہنے والے نے مجھے کہا کہ جو محسن کش ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ وہ کامیاب نہیں ہوتا، کبھی کبھی داؤ لگ جاتا ہے لیکن ہر بار نہیں لگتا. اور ابھی تک عمران خان کو احساس نہیں ہے کہ وہ محسن کش ہے. مطلب آغاز کر لینا شروع سے. نواز شریف شوکت خانم بنا رہے تھے، بطور وزیر اعلیٰ انہیں زمین دے دی. یوسف رضا گیلانی نمل یونیورسٹی بنا رہے تھے، بطور وزیر اعظم زمین دے دی عمران خان صاحب کو. ان کی ذاتی زمین نہیں تھی، سرکاری تھی. لیکن جب گیلانی صاحب دے رہے تھے تب تو عمران خان صاحب سیاست میں تھے، رگیز رہے تھے پیپلز پارٹی کو، گالیاں دے رہے تھے پیپلز پارٹی کو. اس کے باوجود محسن کشی. لیکن خاص طور پر ایک شخص جو ذاتی طور پر سب کچھ آپ کے لیے آپ کے اوپر نچھاور کر دے اور آپ اس کی پیٹھ میں کھنجر گھوپیں، تو پھر کہیں نہ کہیں کوئی حساب کتاب تو ہوتا ہے. تو وہ جس سے میں پوچھ رہا تھا انہوں نے کہا نہیں جی خان صاحب کا کچھ نہیں. میں نے کہا سول نافرمانی کی تحریک، تو انہوں نے کہا کہ اس تحریک شہری کے اب عمران خان صاحب کو مزید دلدل میں دھسائے گی، آگے وہ نکل نہیں پائیں گے. یہ تو اس شخص کی بات تھی. اب جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ 4 دن کے بعد پریس کانفرنس ہوئی ہے، تو اس میں ایک تو جو عمران خان صاحب کا نیریٹو تھا کہ جی ہمارے سینکڑوں لوگ مارے گئے ہیں، اس کو نگیٹ کیا گیا. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس 12 لوگوں کی تصدیق ہے کہ ہمارے 12 لوگ شہید ہوئے. اسد کیسر، عمر ایوب اور شیخ وقاص حکم نے پریس کانفرنس کی ہے. اچھا، پھر اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہمارے 200 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہیں اور 5000 سے زیادہ گرفتار کیے گئے ہیں. تو لاپتہ والے تو نام آ جائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ لاپتہ والی کہانی ٹھیک ہے یا غلط ہے. اور پھر یہ کہ 9 مئی کے واقعات کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے اور 24 نومبر کو گولیاں برسائی گئی اس کی بھی تحقیقات کروائی جائے. اور 8 فروری کا مینڈیٹ چرایا گیا اور یہ وہ ساری باتیں. لیکن اس میں جو اصل چیز وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی اگر حکومت ہمارے مطالبات نہیں مانے گی تو پھر ہم سول نافرمانی کی تحریک کی طرف جائیں گے. لیکن سول نافرمانی کی تحریک کے لیے اگر آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی کوئی ایکٹیویٹی، یعنی 3 دنوں کے بعد پریس کانفرنس، کوئی ویڈیو بیان نہیں، کوئی چیز نہیں، صحافی سوال کرتے تو کہتے ابھی تو ہماری تیاری نہیں ہے جی، ابھی ہم دیکھیں گے. وجہ یہ ہے کہ وہ محسن کش رہے اور اب پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر اتنا آگے بڑھ کے عمران خان کے لیے کام نہیں کر رہا. اور انفارمیشن یہ ہے کہ بہت زیادہ ادھر سے پوچھ کر آتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کرنا ہے، اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھے گی. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اتنا کر لیں، اس سے آگے نہ جائیں. ادھر سے آپ سمجھ رہے ہوں گے کمپرومائزڈ ہیں. تو جو عمران خان صاحب جن کے کہنے پر عمران خان صاحب نے جہانگیر خان ترین یا اپنے دوسرے جو دوست تھے، سچے مخلص دوست، ان کے ساتھ جو کچھ کیا، ان کی پیٹھ میں چراغ گھوپا، آج وہی سب سے زیادہ مشکوک کردار ہیں. بشریٰ بی بی عمران خان صاحب کے جو قریبی ساتھی ہیں باہر بیٹھے ہوئے، سلمان احمد، وہ کہتے ہیں کہ یہ ISI کی ٹاؤٹ ہے. عمران خان کی بہنیں کہتی ہیں کہ جی اس نے عمران خان صاحب کو مروایا ہے. روبینہ خان کا جو بیان آپ کے سامنے ہوگا. علیمہ خان سوال کرتی ہے کہ جی کیوں 26 نومبر کو مین کنٹینر جو تھا وہ لیڈ نہیں کر رہا تھا، کیوں یہ پیچھے تھی؟ یہ سوال پوری کی پوری پارٹی بھی کر رہی ہے. تو وہ جن کے کہنے پہ عمران خان صاحب تنہا ہوئے، اب ان کے اوپر بھی شک ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی رہائی میں رکاوٹ ہیں. جو علیمہ خانم نے کہا کہ جی ہمیں تو آفر کی گئی تھی 20 دن کے اندر اندر عمران خان رہا ہو جائیں گے، آپ ڈی چوک جانے کے بجائے سنگجان ہی جائیں. اس کو بے شک بیرسٹر گوہر نے اس کو اس کی تردید کی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، ہمیں نہیں کہا گیا تھا. لیکن باوجود اس کے علیمہ خان تو بشریٰ بی بی کو فکس کر رہی ہیں نا کہ بھئی یہ وہ عورت ہیں جس نے عمران خان صاحب کی لٹیا ڈبوئی ہے. تو یہ محسن کشوں کا انجام جو ہوتا ہے، جو بھی کوئی
کسی کی محسن کشی کے بارے میں سوچ رہا ہوگا، کسی کے اپنے کسی محسن کے بارے میں، تو وہ ضرور یاد کرے کہ ہوتا کیا ہے فائنلی انجام۔ اچھا، اب سول نافرمانی کی تحریک اب کیوں؟ تو اس کے لیے ظاہر ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ عمران خان کے اگینسٹ جو مقدمات ہوتے ہیں وہ بالکل قریب آتے ہیں، یا عمران خان کو جیل تنگ کرتی ہے، پھر ان کو لگتا ہے کہ مجھے رہا ہونا چاہیے، تو پھر وہ کوئی نہ کوئی تحریک کی کال دے دیتے۔ ادروائز یہ ایب نارملٹی ہے، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، کوئی بھی سیاسی تحریک ہر ہفتے کے بعد کال نہیں ہوتی، اس میں وہ ایک تسلسل ہوتا ہے کہ آپ مسلسل مظاہرے کر رہے ہیں، پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، سیمینارز کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ ایک پورا ماحول بنا کر پھر ایک فائنل کال دیتے ہیں۔ یہاں ہر کال فائنل کال ہوتی ہے اور ناکامی کے بعد ایک اور فائنل کال ہوتی ہے۔ اب کیا ہوا ہے؟ اب یہ ہوا ہے کہ جنرل فیض حمید کا مقدمہ کہا جا رہا ہے کہ فیصلے والے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ فیصل ووڈا صاحب کہہ رہے ہیں، باخبر آدمی ہیں، بہت سی چیزوں میں باخبر ہیں، بہت سی چیزوں میں وہ صرف اپنی، جب کوئی چیز نہیں ہوتی تو نیوز سیلس ویلیو بڑھا لیتے ہیں۔ وہ بہادر آباد گئے تھے کراچی میں، متحدہ قومی موومنٹ والوں کے ساتھ ان کی ملاقات تھی، اور اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ یہ فیض حمید کا معاملہ جو ہے نا وہ اب اس اسٹیج پہ چلا گیا ہوا ہے مقدمہ، تو لہٰذا وہ فیصلہ روکنے کے لیے عدالت پر یا اسٹیبلشمنٹ پر، عدالت تو فوجی عدالت ہے، ظاہر ملٹری ٹرائل ہے، کورٹ مارشل ہے، اس کو روکنے کے لیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ پریشر ڈال رہے ہیں سول نافرمانی کی تحریک کا، مگر ادھر سے کوئی پریشر نہیں آ رہا۔ خبریں تو یہ بھی تھی نا کہ عمران خان صاحب کا اور فیض حمید کا جو رابطے تھے 9 مئی کے حوالے سے، اور عمران خان کی گرفتاری کے بعد بھی جیلرز کے ذریعے وہ تھے، اسٹیبلشڈ ہیں، ان کے رابطے بشرا بی بی کے ساتھ بھی اسٹیبلشڈ تھے۔ تو جب فیض حمید اور پھر 9 مئی ایک سازش کہا جا رہا ہے فوج کے اندر بغاوت، تو 9 مئی جو ہے اگر فوج کے اندر بغاوت تھی، اور جس کو بار بار ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کر کے کہتے رہے، تو پھر بغاوت کرنے والے ایک ہاتھ کا تو کورٹ مارشل ہوگا، دوسرے کا کیسے نہیں ہوگا؟ تو لہٰذا عمران خان صاحب پریشر ڈال رہے ہیں، بارگیننگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے۔ دوسری چیز جو میں نے دوسرا یہ کہ عمران خان پر جی ایچ کیو میں اور جی ایچ کیو پر حملہ اور دیگر جو معاملات تھے 9 مئی کے حوالے سے، ان پر فرد جرم بھی عائد ہو چکے ہیں، عمران خان سمیت 100 کے قریب پی ٹی آئی کے رہنماؤں پر اور کارکنوں پر۔ اور ایک اور چیز، شام کا آپ دیکھ ہی رہے ہیں، شام کے صدر جو ہیں بشار الاسد صاحب، ان کے خلاف بغاوت ہو گئی، باغیوں نے قبضہ کر لیا، ایک کے بعد ایک شہر کے بعد فائنلی دمشق جو ہے وہ فال کر گیا ہے، دمشق پر قبضہ کر لیا انہوں نے، اور بشار الاسد صاحب جو ہیں وہ نکل گئے وہاں سے۔ لیکن خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جی ان کا جہاز جو ہے وہ کہیں حادثے کا شکار ہو گیا ہے، تو انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ ان کے مارے جانے کی اس حادثے میں اطلاعات ہیں۔ میں جو دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہاں پر جو باغی تھے، مسلح بھی تھے، لوگ بھی تھے، 50 سال سے وہاں پر یہ جو اسد خاندان ہے وہاں پر حکمران رہا، 29 سال تک تو ان کے والد صاحب جو ہیں حافظ اسد وہ رہے، اور پھر اس کے بعد 24 سال تک تو بشار الاسد خود رہے۔ تو یہ جو ان کی حکومت رہی ہے، اس دوران 2011 میں ایک بغاوت ہوئی تھی اور اس کو مظاہرے ہوئے، تو اس کو کچلنے کے لیے کوئی 5 لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے تھے۔ تو پبلک کا سینٹیمنٹ بھی، مسلح لڑائیاں بھی، جتھے بھی تھے، تو وہ ظاہر انہوں نے فائنلی جو اپنا، اور دوسرا یہ کہ جو سپورٹ کرتے تھے روس، ایران، وہ اپنے اپنے مسئلوں میں پھنسے ہوئے تھے، تو لہذا شام یا اسد جو ہے وہ تنہا ہو گئے، اور پھر باغی تگڑے ہو گئے، باغیوں نے فائنلی قبضہ کر لیا۔ اب میں دیکھ رہا تھا ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر، کہ جو پی ٹی آئی کے ہمارے انقلابی ہیں وہ کسی اور کے گھر میں لگی آگ کو دیکھ کر تالیاں بجاتے ہیں۔ افغانستان کا حشر نشر ہو رہا تھا، طالبان کابل میں داخل ہو چکے تھے، تو عمران خان نے کیا لکھا تھا ٹویٹر پر؟ غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ سری لنکا میں وہاں پر اپنا انارکی کی صورتحال پیدا ہوئی، سری لنکا ڈیفالٹ کر گیا، لوگ سڑکوں پر نکل گئے، وہاں کا جو حکمران خاندان ہے اس کو بھاگنے پر مجبور کر دیا گیا، وہ جو صدارتی محل تھا اس کو لوگوں نے قبضے میں کیا، اس پر بھی انہوں نے شادیاں نے بجائے کہ پاکستان بھی سری لنکا بننے جا رہا ہے۔ ابھی جو ریسنٹلی بنگلہ دیش میں ہوا، اس پر آپ نے دیکھا کہ عمران خان اور پوری پی ٹی آئی کہتی رہی کہ پاکستان بھی بنگلہ دیش والی صورتحال بننے والی ہے، پاکستان بھی بنگلہ دیش بننے والا ہے، جلدی حکمران ملک چھوڑ کر فرار ہو جائیں گے۔ تو میں دیکھ رہا تھا ابھی جب میں ویلاگ کر رہا ہوں کہ 8 بج رہے، تو ابھی تک کوئی پی ٹی آئی کی طرف سے ایسا نیریٹو نہیں آیا کہ ہمارے ہاں بھی وہ جو پاکستان کے حکمران جو ہیں وہ بھی بشار الاسد کی طرح
بھاگ جائیں گے اور عوام آ کر قبضہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے. ابھی تک انہوں نے نہیں کیا، لیکن یہ اس طرف آئیں گے، لوگوں کو اکسائیں گے، کہیں گے دیکھیں آپ کے اڑوس پڑوس میں یا دور دراز ملکوں میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے یہاں ایسا کیوں نہیں ہو رہا. لیکن پاکستان میں ایسا ممکن نہیں ہے. اس کی ریزن میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ ہم مختلف مفادات اور مختلف شناخت رکھنے والے قومیتوں کا ایک وفاق ہے. تو ہم کبھی بھی کسی بھی ایک نقطے پر انقلاب لا نہیں سکتے. ایک نقطہ ہمارے پاس ہے جس کے لیے ہمیشہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں، وہ ہے جمہوریت. لیکن عمران خان کتنے جمہوری ہیں وہ سب کو پتہ ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.